بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزہ نہ توڑنے والی چیزوں کے بارے میں بیان۔ بھول کر کھانے پینے کا حکم۔ اگر بھول کر کھایا پیا یا بیوی سے ہم بستری کر لی، روزہ نہ ٹوٹا، خواہ وہ روزہ فرض ہو یا نفل۔ در مختار رد المختار جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 365۔ جیسا کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ جس روزہ دار نے بھول کر کھایا پیا وہ اپنے روزہ کو پورا کرے کہ اسے اللہ عز و جل نے کھلایا اور پلایا ہے۔ یہ حدیث پاک صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 636 اور حدیث نمبر 1933 پر ہے، بخاری شریف میں۔ کسی روزہ دار کو کھاتے پیتے دیکھیں تو یاد دلانا واجب ہے۔ ہاں، اگر روزہ دار بہت ہی کمزور ہو کہ یاد دلانے پر وہ کھانا چھوڑ دے گا، جس سے کمزوری اتنی بڑھ جائے گی کہ اس کے لیے روزہ رکھنا ہی دشوار ہو جائے گا، لہذا اس صورت میں یاد نہ دلانا ہی بہتر ہے۔ یہ فتویٰ رد المختار جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 365 پر ہے۔ روزے میں دھویں اور غبار کا حکم۔ دھویں اور غبار روزہ یاد ہونے کے باوجود بھی مکھی یا غبار یا دھواں حلق میں چلے جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، خواہ غبار آٹے کا ہو یا چکی پیسنے یا آٹا چھاننے میں اڑتا ہے، یا غلہ کا غبار ہو یا ہوا سے خاک اڑی یا جانوروں کے کھر یا ٹاپ سے۔ یہ فتویٰ در مختار رد المختار جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 366 پر ہے۔ اسی طرح بس یا کار کا دھواں یا ان سے غبار اڑ کر حلق میں پہنچا، اگرچہ روزہ دار ہونا یاد تھا، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر بتی کا حکم۔ اگر بتی سلگ رہی ہے اور اس کا دھواں ناک میں گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، اگر لبان یا اگربتی سلگ رہی ہو اور روزہ یاد ہونے کے باوجود منہ قریب لے جا کر اس کا دھواں ناک سے کھینچا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ فتویٰ رد المختار جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 366 پر ہے۔ سینگی، تیل اور سرما کا حکم۔ سینگی لگوائی یا تیل یا سرما لگایا تو روزہ نہ ٹوٹا، اگرچہ تیل یا سرما کا مزہ حلق میں محسوس ہوتا ہو، بلکہ تھوک میں سرما کا رنگ بھی دکھائی دیتا ہو، جب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ فتویٰ الجوہرہ النیرہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 179 پر ہے۔ غسل کیا اور پانی کی ٹھنڈک اندر محسوس ہوئی، جب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ فتاوی عالمگیری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 233 پر ہے۔ کلی کی اور پانی منہ سے نکال دیا، صرف کچھ تری منہ میں باقی رہ گئی، تھوک کے ساتھ اسے نگل لیا، روزہ نہیں ٹوٹا۔ اور کسی نے دوا کوٹی اور حلق میں اس کا مزہ محسوس ہوا تو روزہ نہیں ٹوٹا۔ یہ فتویٰ رد المختار جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 367 پر ہے۔ کان میں پانی ڈالنے، معمولی سی چیز کے اندر جانے کا حکم۔ کان میں پانی چلا گیا، جب بھی روزہ نہیں ٹوٹا، بلکہ خود پانی ڈالا جب بھی نہ ٹوٹا۔ تنکے سے کان کھجایا اور اس پر کان کا میل لگ گیا، پھر وہی میل لگا ہوا تنکا کان میں ڈالا، اگرچہ چند بار ایسا کیا، جب بھی روزہ نہ ٹوٹا۔ دانت یا منہ میں معمولی سی چیز رہ گئی کہ لعاب کے ساتھ خود ہی اتر جائے گی اور وہ اتر گئی، روزہ نہیں ٹوٹا۔ در مختار جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 367۔
دانتوں سے خون نکل کر حلق تک پہنچا مگر حلق سے نیچے نہ اترا تو روزہ نہ ٹوٹا۔ فتح القدیر۔ اگرچہ غیبت سخت کبیرہ گناہ ہے، غیبت کی تو روزہ نہ ٹوٹا۔ در مختار، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 362۔ غسل فرض ہونے پر روزے کا حکم۔ غسل فرض ہونے کی حالت میں صبح کی، بلکہ اگرچہ سارے دن بے غسل رہا روزہ نہ ٹوٹا، مگر اتنی دیر تک قصدن یعنی جان بوجھ کر غسل نہ کرنا کہ نماز قضا ہو جائے، گناہ و حرام ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا جس گھر میں جنب ہو اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ بہار شریعت، حصہ نمبر 5 صفحہ نمبر 116۔ تیل یا تیل کے برابر کوئی چیز چبائی، تل یا تل کے برابر کوئی چیز چبائی اور تھوک کے ساتھ حلق سے اتر گئی تو روزہ نہ ٹوٹا، مگر جب کہ اس کا مزہ حلق میں محسوس ہوتا ہو تو روزہ ٹوٹ گیا۔ فتح القدیر، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 259۔ تھوک یا بلغم کو نگلنے کے احکام۔ تھوک یا بلغم منہ میں آیا پھر اسے نگل گیا تو روزہ نہ گیا۔ اسی طرح ناک میں رینٹ جمع ہو گئی، اگر سانس کے ذریعے کھینچ کر نگل گئے پھر بھی روزہ نہیں ٹوٹا۔